बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन काम तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से यूरोप मग़रिब अमरीका खौफज़दा है। एर्दोगान की हुकूमत को गिराने के लिए रोज़ नए नए कारनामे हो रहे हैं, रोज़ नई नई बगावतें हो रही हैं और तुर्की की हुकूमत को गिराने, तुर्की के अंदर बदअमनी फैलाने की साजिशें हो रही हैं। इस हवाले से नाज़रीन काम तुर्की को एक बड़ी तबाही से बचा लिया गया है। तुर्की की खुफिया एजेंसी MIT ने कामयाब कार्रवाई करते हुए एक ख़तरनाक दहशत गर्द को, जो तुर्की को इंतहाई मतलूब था, उसे पकड़ लिया है। जी हाँ नाज़रीन काम आप जानते हैं तुर्की के अंदर 2016 में जो फौजी बगावत हुई, जिसके ज़रिए से जर्नैलों को, करनैलों को सड़कों पर लाया गया, टैंकों के ज़रिए से एर्दोगान को गिरफ्तार करके फांसी देने का प्लान था। और ये बगावत दरअसल इसका जो मास्टर माइंड था वो फतहुल्लाह गोलन था, जो 2013 तक तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का इत्तेहादी भी रहा। लेकिन बाद में एर्दोगान को पता चला कि ये तो आस्तीन का सांप है, जो मेरे लिए और तुर्की के लिए और आवाम के लिए नुकसानदेह है। नाज़रीन काम फतहुल्लाह गोलन ख़ुद को एक सियासी और मजहबी रहनुमा करार देते हैं और वो नाज़रीन काम 1999 से इस मौजूद हैं अमरीका के रियासत पेंसिल्वानिया के अंदर है। और इतलात ये हैं, जो रिपोर्ट्स हैं, जो तफसीलात हैं, वो ये हैं कि फतहुल्लाह गोलन की जो गोलन तहरीक है, ये तुर्की की फ़ौज के अंदर, तुर्की की सियासत के अंदर और इसी तरह से तुर्की के सरकारी इदारों के अंदर, स्कूलों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर हर जगह पर सिरायत की हुई है। लेकिन एर्दोगान ने इनके नेटवर्क को तोड़ कर रख दिया है। इससे मास्टर माइंड को कहा जाता है कि एर्दोगान के ख़िलाफ़ जो फ़ौजी बगावत हुई है, इसका ज़िम्मेदार यही फतहुल्लाह गोलन था। लेकिन गोलन की तहरीक के जो लोग हैं वो इनकार करते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। फारा नाज़रीन काम फतहुल्लाह गोलन का भतीजा, जिसका नाम सलाहुद्दीन है, इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। ये तुर्की के अंदर बगावत करवाने, एर्दोगान पर हमला करवाने, सदारती महल के ज़रिए से साजिशें करवाने में मुलव्विस ठहराया गया था। बैरून ममालिक के अंदर इंटरपोल के ज़रिए से तुर्की की खुफिया एजेंसी ने इसे पकड़वाया है, इसे गिरफ्तार करवाया है। नाज़रीन काम तुर्की के ज़राए अबलाग बता रहे हैं कि तुर्की एक बड़ी तबाही से बच गया है, क्योंकि फतहुल्लाह गोलन के भतीजे को जो गिरफ्तार किया गया है, ये शख्स इतना पावरफुल था, इतना ताकतवर था कि तुर्की के सदारती महल के अंदर तक साजिशें करवा सकता था, अंदर तक के लोगों को ख़रीद कर एर्दोगान पर हमले करवा सकता था। इसलिए इसे गिरफ्तार करवा लिया गया है। जबकि नाज़रीन काम चंद दिन पहले दाइश का एक ख़तरनाक दहशत गर्द भी पकड़ा गया था तुर्की से, जो अबू बकर बगदादी का साथी था और जो धमाका खेज मवाद बनाने और तैयार करने का मास्टर माइंड था। इसके अलावा नाज़रीन काम जो आज की हमारे पास अपडेट्स हैं कि शुमाली इराक़ के अंदर, शुमाली शाम के अंदर तुर्क फ़ौज ने कामयाब कार्रवाइयाँ की हैं और खुद बागियों के दर्जनों कारिंदे हलाक और गिरफ्तार कर लिए गए हैं। तो यूँ नाज़रीन काम तीन तरफ से, या आप कह सकते हैं तीन बड़े दहशत गर्दों के ज़रिए से, जिसमें गोलन तहरीक के लोग हैं और दाइश के दहशत गर्द हैं और PK के नाम के कुर्द बागी हैं, ये तुर्की की हुकूमत पर हमलावर हैं। एर्दोगान की हुकूमत को गिराना चाहते हैं, तुर्की को काउंटर करना चाहते हैं, तुर्की को अंदर से खाना जंगी की तरफ धकेलना चाहते हैं। लेकिन तुर्की के खुफिया इदारे, खुफिया एजेंसियाँ, जो तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के मातहत हैं, जिन्हें एर्दोगान ने ख़ुद तैयार किए हैं, वो कामयाब ऑपरेशन करके दहशत गर्दों का सफाया भी कर रही हैं और दहशत गर्दों को गिरफ्तार भी कर रही हैं। नाज़रीन काम इसके अलावा जो एक और बड़ी डेवलपमेंट है, जिससे यूरोप को, अमेरिका को, इसराइल को बड़ा डर लग गया है, बड़ा खौफ आ गया है, वो है नाज़रीन काम कि तुर्की का जो समंदर के अंदर वाक़े कब्रस का इलाका है, आप जानते हैं साइप्रस या कब्रस, ये दो हिस्सों में तकसीम है, एक यूनान के पास है और एक तुर्की के पास है। ये बुनियादी तौर पर जजीरों पर मुश्तमिल एक इलाका है तुर्की के पास। तुर्की ने यहाँ पर ख़तरनाक ड्रोन तैयारे लगाने का, पहुँचाने का ऐलान कर दिया है। यहाँ पर ड्रोन तैयारों का फ़ौजी एयरबेस बनाया जा रहा है, जहाँ पर तुर्की अपने बेरकदार इकंजी नामी ड्रोन तैयारे और दीगर फाइटर जेट
تعینات کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، ترکی کے جو ماہرین ہیں اور ترکی کی جو نیوز ایجنسیز ہیں، جو نیوز نیٹ ورک ہیں، وہ یہ رپورٹس دے رہے ہیں کہ قبرص کے اندر ترکی فوجی ایئر بیس اس لیے بنا رہا ہے تاکہ یونان کے ساتھ جو کشیدگی ہے، جو کسی بھی وقت ایک بڑی جنگ کے اندر تبدیل ہو سکتی ہے، اس میں یہ فوجی ایئر بیس کام آ سکے، اور اسرائیل کے ساتھ جو ترکی کا جو جھگڑا ہے، جو لڑائی ہے، یہ بھی ایک طرح سے بڑی جنگ کے اندر بدل سکتی ہے۔ اس جنگ سے بچنے یا اس جنگ کے اندر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ترکی پہلے سے اقدامی طور پر اپنے فوجی ایئر بیس بنا رہا ہے، فوجی جہازوں کو، جنگی جہازوں کو، ڈرون طیاروں کو وہاں منتقل کر رہا ہے۔ ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں ترکی نے فلسطین کی آزادی کے لیے اپنی فوجیں فلسطین کے اندر ڈپلوائے کرنے کا بھی اعلان کیا تھا، اور ایک معاہدہ جو فلسطین کی دونوں حکومتوں کے ساتھ، غزہ کی حکومت حماس کے ساتھ اور فتح تحریک جو ویسٹ بینک کے اندر حکمران ہے، ان دونوں کے ساتھ ترکی ایک فوجی معاہدہ بھی کرنے جا رہا ہے، جس کے لیے یہ فوجی ایئر بیس بنائے جا رہے ہیں اور ڈرون طیاروں کو ڈپلوائے کیا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے ناظرین کرام کہ ترکی خطے کے اندر ایک پاورفل، ایک مضبوط ملک کے طور پر سامنے آ رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں ترکی کی جو ڈرون طیاروں کی ٹیکنالوجی ہے، ڈرون طیارے ہیں، یہ دنیا بھر کے اندر دھوم مچائے ہوئے ہیں۔ جو ترکی کے صدر رجب طیب اردوان ہیں، ان کے داماد ہیں جن کا نام بیرکدار ہے، انہوں نے یہ ڈرون طیارے تیار کیے ہیں۔ وہ ڈرون کے ماہر ہیں، انجینئر ہیں، اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے عثمانی سلطنت کے بادشاہ محمد فاتح نے ایک ایسا باہری جہاز بنایا جو پانی کے بغیر بھی چل سکتا تھا، جس کے ذریعے سے قسطنطنیہ کو فتح کیا گیا، جہاں پر آج آیا صوفیہ واقع ہے، جو اس وقت مسلمانوں کی تاریخ کا ایک عظیم فتح ہے۔ محمد فاتح نے ترکی کو ایسا باہری جہاز دیا تھا، اور اب جو جانشین ہیں محمد فاتح کے اور عثمانیوں کے، بیرکدار جو اردگان کے داماد ہیں، انہوں نے ترکی کو ایسا ڈرون دیا ہے جو بغیر پائلٹ کے ہوا میں اڑ سکتا ہے، جس سے ترکی دنیا کے اندر دھاک بٹھائے ہوئے ہے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، یوکرائن، پولینڈ، برطانیہ اور دیگر بڑے ممالک ترکی کے ڈرون طیاروں کی تعریف بھی کر رہے ہیں، اور ترکی سے یہ ڈرون طیارے اور ٹیکنالوجی خریدنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ترکی کے لوگ بتاتے ہیں کہ آنے والے 4 سے 5 سالوں میں پوری دنیا کے اندر ترکی کے ان ڈرون طیاروں کی دھوم مچے گی، دھاک بیٹھے گی۔ جس طرح سے دنیا MiG-29 طیارے خرید رہی ہے، F-35 جو امریکہ کے جنگی جہاز ہیں انہیں خریدنے کی کوشش کرتی ہے، یا F-16 طیاروں کو خریدنے کی کوشش کرتی ہے، اسی طرح سے ڈرون طیارے پوری دنیا کے اندر ترکی فروخت کرے گا۔ تو یہ ترکی کی بڑی کامیابی ہے جسے پوری دنیا کے اندر سراہا جا رہا ہے۔ ناظرین کرام، اس کے علاوہ ایک اور جو بڑی خبر ہے، جو اچھی خبر ہے، خوشخبری بھی ہے ترکی کے لیے اور یورپ کے لیے، ایک طرح سے یہ بجلی بن کر، قہر بن کر یہ خبر گری ہے۔ یہ خبر ہے ناظرین کرام کہ اسی مہینے اردگان آبنائے استنبول کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں۔ جی ہاں ناظرین کرام، آبنائے استنبول دراصل ترکی کے صدر رجب طیب اردوان کا وہ خواب ہے جو وہ آج سے 20 سال پہلے اس خواب کے بارے میں بیان کر چکے ہیں، اور کئی سال لگ گئے اردگان کو یہ خواب پورا کرتے کرتے، کیونکہ اس سے خواب کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اردگان چاہتے ہیں کہ آبنائے فاسفورس یا آبنائے باسفورس، جہاں سے ترکی کا جو 2 سمندر ہیں، بحیرہ مرمرہ اور بحر متوسط، جہاں سے ایشیا اور یورپ کے علاقے ملتے ہیں، ترکی چاہتا ہے کہ یہ آبنائے باسفورس جو ہے، جہاں سے باہری جہاز یورپ کے گزرتے ہیں، مفت میں گزرتے ہیں، رشیا کے باہری جہاز بھی مفت میں گزرتے ہیں، اور ان پر کوئی خواہ آپ کہہ سکتے ہیں محض معمولی سی اجرت دی جاتی ہے، ٹیکس دی جاتا ہے، لیکن اردگان چاہتے ہیں کہ اس کے متبادل ایک اور آبنائے بنائی جائے، جس میں دونوں سمندروں کو جوڑا جائے گا، ملایا جائے گا اور باہری راستہ بنایا جائے گا، اور یہ آبنائے استنبول ہے جس کی مخالفت اپوزیشن کے لوگ کر رہے ہیں، اردگان کے مخالفین کر رہے ہیں، اور اس منصوبے سے ترکی کو ایک بہت بڑا فائدہ ہوگا، سالانہ اربوں ڈالر کا فائدہ ہوگا۔ دنیا کے کئی جہاز یہاں سے گزریں گے، اور وہ معاہدہ جو ترکی نے غالباً 1936-37 میں کر رکھا ہے یورپ کے ساتھ، فرانس اور برطانیہ اور امریکہ کے ساتھ، وہ معاہدہ ختم ہو کر رہ جائے گا۔ یعنی 2023 سے پہلے اردگان چاہتے ہیں کہ وہ تمام معاہدے جو یورپ سے آج سے 100 سال پہلے کیے گئے تھے، وہ معاہدے ختم ہوں، ترکی آزادانہ طور پر ایسے معاہدے کرے اور
ایسے اقدامات کرے جس سے ترکی کو فائدہ پہنچے۔ اسی حوالے سے آبنائے استنبول کا افتتاح اسی مہینے کے آخر میں ہونے والا ہے، اور طیب اردگان اس سے پہلے ایک استنبول کا بلکہ یورپ کی سب سے بڑی جو بلڈنگ ہے یا ٹاور ہے، برج ہے، اس کا افتتاح بھی کر چکے ہیں، جس سے ترکی جدید دنیا کے اندر، ایڈوانس دنیا کے اندر ایک مضبوط ملک بن کر سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام ترکی سے ایک اور جو اچھی خبر سامنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ اردگان نے کہا ہے کہ چین کے بعد دنیا کے اندر جو جی ڈی پی ہے، جو معیشت کی گروتھ ہے، وہ سب سے زیادہ ترکی کی رہی ہے، 7% سے بھی زائد گروتھ رہی ہے ترکی کی، جو ترکی کی قوم کے لیے معاشی ترقی اور معیشت کی بہتری کی ایک بڑی خوشخبری بھی ہے۔ تو یوں ناظرین کام دیکھا جائے تو ترکی کے اندر ایسے بہت سے اقدامات ہو رہے ہیں جس سے ترکی دنیا کے اندر ایک پاورفل اور ایک مضبوط ملک بن کر سامنے آ رہا ہے۔ یہی وہ ترقی ہے، یہی وہ کارنامے ہیں جس سے یورپ خوفزدہ ہے، امریکہ خوفزدہ ہے، اور وہ ترکی پر حملے کروانے کی سازشیں کر رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کامنٹ کے ذریعے سے ضرور ہم تک پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو لازمی فالو کر لیں۔ دنیا بھر کی لمحہ بلمحہ صورتحال آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔